اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے آیت نمبر 126 تک کیا تھا، اس کو ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے جنگ کی بات شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو جو پوائنٹس مل رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی باتوں کو کسی دشمن کے ساتھ شیئر نہ کیا کرو، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی تمہارا بھلا نہیں چاہیں گے، وہ ہمیشہ جب تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی تمہاری خوشیوں کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی ویسے اگر تمہارے دوست بھی بن رہے ہیں تو وہ دھوکہ دیتے ہیں تم کو، وہ دوست نہیں بن رہے ہوتے، وہ تم سے باتیں اگلوانے آتے ہیں، وہ تم سے فائدہ اٹھانے آتے ہیں، اور وہ تمہارے لیے ہمیشہ برائی کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور خاص کر کے جنگوں میں جو لوگ ہوتے ہیں، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا میرا دشمن ہے، اور جتنا بھی آپ کے ساتھ سویٹ بن کر آئے آپ کو اپنی باتیں ان سے شیئر نہیں کرنی، یہ کلیور رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اس کو ہر زاویے سے سمجھا، لیکن یہاں پر بیسیکلی جنگ کے پوائنٹ سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بات ہوئی آپ کی آیت نمبر 121 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نبی نکلے، نبی نے بھی میدان جنگ میں جنگ لڑنے کے لیے نکلے، لوگوں کو ان کی جگہیں بتائیں کہ کہاں کہاں تم کو کھڑا رہنا ہے، کہاں کہاں تم کو جاسوسی کرنی ہے، کہاں تم کو فوراً اٹیک کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو یہ ساری اسٹریٹجیز بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود بھی میدان جنگ میں نکلے۔ اس سے ہم نے پوائنٹ لیا کہ آپ کو فیلڈ ورک کرنا پڑے گا۔ نبی جیسے نبی نے بھی، جن کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اتنے نیک تھے، انہوں نے بھی کوئی بند کمرے میں بیٹھ کر یہ نہیں بولا کہ تم جاؤ لڑو اور میں جو ہوں وظیفے کرتا ہوں تمہارے لیے، نہیں، انہوں نے خود فیلڈ ورک کیا ہے۔ اس لیے جو بھی اس کے علاوہ دوسری باتیں کرتا ہے، یہ پڑھ لو، اتنے یہ وظیفے کر لو، فلانا کر لو، یوں کر لو، اس سے پوچھ لو، یہ سب پھر ہمارے لیے بہت ہی بیکار باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں ہم کو بتایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بزدلی دکھا رہے تھے آپ کے کچھ دو جماعتیں، ان کو اللہ نے کہا کہ کیوں تم نے دکھائی، اللہ تو ولی ہیں تمہارے، اور اللہ کو تو مومنین کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے پوائنٹس میرے اور آپ کے لیے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، عام لائف میں بھی بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کو ان کی پرانی مدد یاد دلوائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں تمہاری مدد نہیں کی تھی۔ یہ جو جنگ کے لیے نکلے تھے اور جنگ کے لیے نکل کے جب بزدلی دکھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں تم نے دکھائی، حالانکہ اللہ تو تمہارے ولی تھے، اور اللہ نے کہاں کہاں تمہاری مدد نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ ڈرو اللہ سے، کانشیس رہو، یاد کرو اپنی یہ پرانی مدد اللہ کی، شاید کہ تم اللہ کی کچھ قدر کر سکو۔ یعنی یہ جو انہوں نے بزدلی دکھائی اور لڑائی نہیں کر رہے تھے، بزدلی دکھا رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، بیک آؤٹ ہو رہے تھے، تو تمہیں شاید تھوڑی شرم آئے۔ یہاں پر تشکرون کو میں لوں گی کہ شاید تم کو تھوڑی شرم آئے کہ کہاں کہاں کس کس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں نکالا، اور آج تم بیک آؤٹ ہو رہے ہو۔ ذرا یاد کرو، یہاں پر میں فتقو میں کل میں نے آپ کو ایک اور سٹائل سے سمجھایا تھا، لیکن آج میں آپ کو اس کو سمری وائز ایک اور سٹائل سے بتا رہی ہوں کہ تھوڑی ڈرو، یاد کرو تھوڑا کہ کہاں کہاں اللہ نے تمہیں مدد کی تھی، شاید تم کو کچھ شرم آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے نہیں کوئی ہمارے لیے کچھ بہت اچھا کرتا ہے اور ہم آگے جا کے ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اس کی، تو کوئی دوسرا بھی ہم کو یاد دلاتا ہے کہ یار تھوڑی شرم کرو، اس نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا، یہ ایسی بات ہے۔ تو ان سے کہہ رہے ہیں شاید تم کو کچھ شرم آئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو یعنی نبی کے تھرو لوگوں کو بتایا تھا کہ تمہاری تو اتنے ہزار فرشتے مدد کرنے والے ہیں، اور اگر تم نے اسٹیبلٹی دکھائی، یعنی تم بہت پیور رہے، تم نے اسٹیبلٹی دکھائی، تم کانشیس رہے، تم اللہ کے اصولوں کو فالو کرتے رہے، تو اور تمہاری اگر انہوں نے اچانک تم پہ حملہ کیا تو اللہ تو تمہاری 5000 فرشتوں سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی جتنا تمہارا ایمان اور توکل اور جتنی تمہاری پاور، جتنی تمہاری ڈٹرمنیشن اسٹرانگ ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ مجھے اور آپ کو بھی بتا رہے ہیں، اور یہ جنگوں کے میدان میں بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 126 میں کہ نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری بنایا، تاکہ خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ولی ہیں
کہ آپ کو اندر سے مطمئن کرتے ہیں. اس پر کل ہم نے بہت ڈسکشن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ولی ہیں کہ آپ کو پورا مطمئن کرتے ہیں. یعنی آپ سوچو کہ دل کی اندر کی طمانینت دیتے ہیں، اندر کی خوشی دیتے ہیں، اندر کا سکون دیتے ہیں. اور یہ اللہ نے ہم کو کئی جگہوں پر بتایا جس کو کل ہم نے ڈسکس کیا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ کیا اگر میں اور آپ اللہ کی راہ میں کچھ کریں گے ڈٹرمنیشن کے ساتھ، یعنی اس کو کیا بولتے ہیں ڈٹرمنیشن کو، کہ پوری قوت ارادی کے ساتھ پورا اپنا گول بنا کر جب آپ اس کے لیے نکلو گے، تو آپ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد نہیں کریں گے، ہم کو ٹھنڈک نصیب نہیں کریں گے کیا؟ تو اللہ تو اتنے پیارے ولی ہیں کہ آپ کو اندر تک خوش کرتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں، دلوں کو سکون دیتے ہیں. اور ومن نصر، نہیں ہے مدد الا من عند اللہ، مگر اللہ کے پاس سے ہوتی ہے. دیکھیے مدد کوئی اور نہیں کر سکتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھو اس زمانے میں نبی تھے، نبی مدد کر رہے تھے نا، نبی سپہ سالار تھے نا، لیکن سب کی مدد، سب مسلمانوں کی مدد، اللہ کہہ رہے ہیں مدد تو صرف اللہ کے ہی پاس سے ہوتی ہے، غیبی مدد وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ کچھ بھی کر لو، آپ اپنے پتہ نہیں کن کن کے پاس چلے جاؤ آپ کی مدد کے لیے، آپ کیا کیا طریقے آزما لو، آپ جادو ٹونے کروا لو، آپ دھمکے ہوئے پانی، تعویذیں، کوئی نہیں کر سکتا. مدد نہیں ہوتی ہے مدد، مگر صرف اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کے پاس سے ہوتی ہے. یہ بات مجھے اور آپ کو گرہ میں باندھ لینی ہے کہ زندگی میں کوئی اور عجیب سی چیزوں سے ہماری مدد نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. ہاں دنیا میں انسان ایک دوسرے سے مدد لیتا ہے، اس میں بالکل اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ہو، لوگ ہو، مین پاور ہو، آپ مدد لو، آپ ایک دوسرے کی ہر چیز میں مدد لیتے اور لینی بھی چاہیے. لیکن غیبی مدد اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھ لو دنیا میں ویسے بھی اللہ مدد کرتے ہیں، اور غیبی مدد تو صرف اللہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ عزیز الحکیم، کیونکہ اللہ ہی غالب بھی ہیں اور اللہ ہی حکمت والے ہیں. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ وہ قطع کریں طرفا من الذین کفروا، یعنی ان کو کاٹیں، بعض ایک جماعت کو کفروا لوگوں میں سے، یعنی ان کو وہ آپ کو کوئی ہلکا نہ لے، ان کو لگے، یعنی اتنی بہادری شو کرو کہ وہ آپ کو کوئی ہلکا نہ لے، وہ سمجھ جائیں کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہو. اتنی اپنی ڈٹرمنیشن شو کرو، کسی کے ساتھ آپ کی کوئی چیز آپ شیئر نہیں کرو، اپنے راز کسی کو نہیں بتاؤ، دشمن کو، یعنی آپ کی اپوزٹ جو آپ کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے اس کو اپنی کوئی چیزیں نہیں دکھاؤ، بزدلی نہیں دکھاؤ، ہمت سے مقابلہ کرو تاکہ وہ بھی، ان کی بھی جڑیں کٹتی رہیں، وہ بھی ہمت ہاریں، وہ بھی بیک آؤٹ ہوں. یعنی ان کو اتنا پاور اپنا شو کرو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یکبتہم کا میننگ ہوتا ہے کہ ذلیل ہوں، وہ ذلیل ہوں، رسوا ہوں، وینقلبوا، اور بس وہ لوٹے خائبین، ذلیل ہو کر. یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان ان اصولوں پر جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا ہے اس پر قائم رہے گا، کہ دشمن کے ساتھ نہ ملے، اپنی باتیں شیئر نہ کرے، بزدلی نہ دکھائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو سپہ سالار نے حکم دیا اس پر جمے رہے، اللہ کو اپنا ولی سمجھے، اور اللہ کی مدد پر ایمان لائے، اور بہت کانشیس رہے، بہت ہی استقامت شو کرے. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے والا بہت بری طرح سے ہار کر، ذلیل ہو کر لوٹے گا. کب؟ جب سامنے والا ہمت کرے گا. ان سب کا کیا مطلب ہوا؟ کہ فرشتے مدد کو بھی آئیں گے لیکن فیلڈ ورک آپ کو کرنا ہے، ہمت آپ کو دکھانی ہے، ڈٹرمنیشن آپ کی ہے، پھر اللہ فرشتوں کی مدد سے آپ کو کامیابی دیتے ہیں. لیکن آپ کو بھی یہ سب کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لک، نہیں ہے آپ کے لیے، من الامر شیء، کسی کام میں کوئی حکم نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی کام میں. اس کی بھی بہت ہی عجیب سی تفسیر ہے، شان نزول ہے عجیب سے، کہ نبی نے بدعائیں مانگی اور اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی بدعا قبول نہیں کرتے. عجیب سی بات ہے کہ نبی جیسے نبی، جو کہیں پورے قرآن میں نہیں مل رہا کہ انہوں نے کبھی کسی کے لیے بدعا مانگی ہو، بلکہ وہ تو ہمیشہ معافی کا تقاضا کرتے تھے، اور وہ تو لوگوں کے لیے بڑے سافٹ ہارٹیڈ تھے.
اللہ نے کئی جگہ ان سے فرمایا کہ آپ نے کیوں اجازت دی ہے جو کچھ بھی، لیکن اتنی عجیب اور بے تکی تفصیل اس کی بتائی جاتی ہے، حالانکہ یہ اتنی انٹلیکچوئل آیت ہے کہ اس میں آ رہا ہے کہ لیس لک من الامر شیء، نہیں آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار، یعنی نبی کے تو پاس پورے اختیار تھے نا، وہ سپہ سالار تھے، لیکن معافی کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں تھے۔ او یتوب علیہم، یا کس معاملے میں اختیار نہیں تھے، تو آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ او یتوب علیہم، یا وہ توبہ قبول کر لیں ان کی، او یعذبہم، یا وہ عذاب دیں ان کو، اور کیوں ہوگا ان کے ساتھ یہ، فإنہم ظالمون، بس بے شک وہ حق ماننے والے تھے۔ تو دیکھیں نا، یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے پیچھے ہی پڑھا کہ دو جماعتوں نے بزدلی دکھائی، کچھ لوگ اپنے راز کو دشمنوں سے شیئر کر رہے تھے، تو یہ ساری باتیں یہ بھی تو ملتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہو رہے ہیں۔ اور نبی نے، مطلب میں تو اسی طرح سوچتی ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مجھے قرآن سے نظر آتی ہے، مجھے تو یہی دماغ میں آتا ہے کہ نبی نے ان کے لیے معافی طلب کی ہوگی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیجئے۔ تو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ نبی نے ان کے لیے بدعا کی تھی؟ نبی نے تو کہیں بدعا نہیں ملتی بھائی، ایک کریکٹر، ایک پرسنالٹی، ایک سیرت ملتی ہے نا ان کی آپ کو قرآن سے، تو کہیں نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کبھی کسی کے لیے بدعا کی ہو۔ تو میں تو اس کو اس طرح سمجھتی ہوں کہ نبی نے شاید ان کے لیے معافی کا تقاضا کیا ہوگا، جن لوگوں نے بزدلی دکھائی تھی، کیونکہ اللہ ہی اوپر بتا رہے ہیں کہ دو جماعتوں نے بزدلی دکھائی اور کسی نے اپنی باتیں شیئر کی، تو نبی نے شاید ان کے لیے معافی کا تقاضا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دیں یا اللہ ان کو سزا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق مارا تھا اللہ کا، انہوں نے حق مارا تھا، حالانکہ ان کو راز بتانا الاؤ نہیں تھا، حالانکہ ان کو بزدلی نہیں دکھانی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ نے کہا کیوں دکھائی تم نے، اللہ تو ولی ہیں، تم کو اللہ پر ایمان نہیں تھا، یہ تو حق مارنا ہوا نا، تم کو اللہ پر ایمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ تو میرے حساب سے یہ اس معاملے کی بات ہو رہی ہے، جو ظالم ہے اس کو اللہ کی مرضی اللہ پنش کریں یا معاف کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے وہ زمین میں، سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی معافی کے بعد یہ آیت آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے یہاں پر اپنے نبی سے بات کرتے ہوئے ہم سب کو یہ بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ نہ تمہیں کوئی معافی دے سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی عذاب دے سکتا ہے، نہ ہی تمہیں کوئی جنت دے سکتا ہے، اور نہ ہی تمہیں کوئی دوزخ دے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہاں پر ہر قسم کے عقیدے لے لو کہ نبی بھی نہ کسی کو معافی دلوا سکتے ہیں، نہ ہی نبی کسی کو جنت دلوا سکتے ہیں۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، حالانکہ نبی کے پاس ہر معاملے میں اختیار تھا، کیونکہ وہ بڑے تھے، وہ پریزیڈنٹ تھے، وہ نبی تھے، وہ سپہ سالار تھے، ہر معاملے میں، لیکن سزا اور جزا کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو آج کسی اور کی شفاعت کیا ہم کو جنت دوزخ دلوا سکتی ہے؟ کیا معافی دلوا سکتی ہے؟ کیا لوگ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کے عالم نے بولا، اگر آپ نے ان کی بات نہیں بھی مانی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے اوپر ہے، یہ آپ بانٹ رہے ہو کیا گناہ ثواب؟ اللہ تعالیٰ نے انڈیویجولی انسان کو یہاں محنت کرنے بھیجا تھا، انڈیویجولی اس کو اپنی کتاب کو سمجھنا پڑے گا، انڈیویجولی اپنے دین پر محنت کرنی پڑے گی اور عمل کرنے پڑیں گے، فردن فردن وہ اللہ کے پاس پیش ہوگا۔ کسی بڑے کا نام اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا اگر وہ اللہ کی کتاب پر نہیں چلا تو۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو یہاں پر؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یغفر لمن یشاء، وہ بخشتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں، اور وہ عذاب دیں گے من یشاء، جس کو وہ چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ اپنی قانون کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق جس طرح کے چاہیں گے فیصلے کریں گے۔ انسانوں کو دیکھتے ہوئے یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عالم کہ بیت لے لو، اتنی خرافات کی باتیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جیسے آپ کو آل عمران میں ملتا ہے نا کہ نہیں چھوئے گی تم کو آگ مگر تھوڑے ہی دنوں کے لیے چھوئے گی آگ۔ یہ بھی جو انہوں نے گھڑ لیا تھا نا، ایگزیکٹلی وہی ہم نے کر لیا ہے۔ اور آپ دیکھ لو کہ یہ مومن تھے جو جنگ کے لیے نکلے تھے،
ان کے لیے جزا و سزا کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے عذاب اور معافی کی بات ہو رہی ہے، تو صرف کلمہ پڑھنے سے، مسلمان کا ٹھپا لگانے سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر قسم کی چیزیں کر لو اور صرف چند دن آپ کو آگ چھوئے۔ اللہ کا اصول ہے کہ جس نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی اور وہ اس حال میں مرا کہ وہ کافر ہے، تو چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، اس کے باوجود بھی اس کو سزا ملے گی۔ اگر یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے تو ہم سمجھیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں دنیا میں، ورنہ اگر مغالطے میں رہنا ہے تو بس پھر یہ بھی انسان کے خود کے اوپر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔